صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان مبارک ان بابرکت لمحات میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جنہیں اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے نوازا۔ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان ماؤں میں سے آج نامی ماں کا تذکرہ، 8 ماؤں کا پہلے تذکرہ مکمل ہوا۔ آج نامی ماں جو ہے اس کا نام جناب حضرت ام حبیبہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم مبارک میں، عقد مبارک میں جنہیں مومنوں کی پہلی ماں ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا، ان کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ آواز سے، بلند آواز سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ عنہا۔ دوسری ماں جو ہے وہ ہے جناب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چوتھی ماں ہے جناب حضرت حفصہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ پانچویں ماں جو ہیں وہ جناب زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور چھٹی ماں جو ہے ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ساتویں ماں کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور 8ویں ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ۔ جویریہ بھی اور جویریہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، جو کل تذکرہ چڑھا ہے۔ حضرت جویریہ شان والی، عزت والی، مقام والی، مرتبے والی، رفعت والی، یہ وہ عظیم خاتون ہے۔ اور آج جو نامہ نام ہے وہ جناب حضرت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ۔ ان کا اصل نام مبارک جو تھا وہ رملہ تھا، رے میم لام ہے، رملہ۔ اور آپ کی پہلے شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جاش سے، حضرت زینب بنت جاش کے بھائی کے ساتھ۔ تو ابتدائے اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ وہاں جا کر آپ کے شوہر نے نجاشی عیسائیت سے جو ہے اس کی طرف مائل ہو کر اسلام سے مرتد ہو کر اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ تو جناب اب ان لوگوں کی زندگی کا کٹھن مرحلہ تو دیکھیں نا۔ ہمیں تو گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، جنہوں نے دین کی خاطر، اور وہ بھی عورت ذات، پھر عظیم خاندانوں کی، کھاتے پیتے گھرانوں کی بچی ہیں، اور ان کو ہجرت، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے قربان جائے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ادھر جب حبشہ میں شوہر مرتد ہو گیا ہے تو اس نے بڑی کوشش کی آپ کو، لیکن آپ عزم استقلال کی پے کر رہی۔ قدرت کا نظام اس طرح ہوا کہ جس نجاشی کی تبلیغ سے وہ متاثر ہو کے اس نے عیسائیت قبول کی تھی، وہی نجاشی اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت ام حبیبہ، ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی ادھر حبشہ میں، اس کی وجہ حبیبہ اس کا نام رکھا تھا، اس کی وجہ سے کنیت رکھی ام حبیبہ۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں تذبذب ہوتا ہے، جی یہ وہ۔ تو جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ حبشہ میں خواب دیکھتی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے ام المومنین۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس دن سے انتظار میں تھی کہ یہ ہے کیا،
تو تاجدار کائنات لجپال نبی رحمت للعالمین نبی مدینہ مکہ میں، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یہ معاملہ درپیش آیا ہے کہ ام حبیبہ کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے گھر بار بھی اسلام کے لیے چھوڑا ہے اور اب شوہر بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا اور اس میں یہ ذکر کیا کہ ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ نجاشی کے پاس جب خط پہنچا، نجاشی نے اپنی خاتمہ کو وہ خط دے کر جناب ام حبیبہ کے پاس بھیجا، تو جب انہیں خبر ملی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا مجھے شرف ملنے لگا ہے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور خوشی کا یہ عالم کے اندر انہوں نے جو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، جو زیور پہنا ہوا تھا، سارا اتار کر اس خبر دینے والی کو دے دیا کہ لے جا یہ تو سارا مال، تو نے مجھے خبر بڑی اعلیٰ دی ہے۔ تو دونوں طرف سے وکیل بنے، نجاشی نے یہ نکاح پڑھایا اور 400 درہم جو ہے حق مار مقرر کیا اور یہ نجاشی نے ادا کیا۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو وہاں سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل کیا گیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے جب یہ مالا مال ہوئی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفت میں اس طرح ورفتہ تھی، اتنی محبت کرنے والی تھی کہ ایک دن ابو سفیان جو باپ تھا، ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، یہ آپ کے گھر آیا۔ آج ہمارے صلح کنی ذہن جو ہے نا، وہ بھی بحث جب کرتے ہیں کبھی خدا کی ذات پہ، کبھی نبی کی ذات پہ، کبھی صحابہ صحابیات کی ذات پہ۔ سنیے آپ کی زندگی کے حسین واقعات ہیں، ان میں سے ایک ہی واقعہ صرف گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ آپ کا باپ آیا، ابو سفیان اولاد تھی، تو آج جیسا بھی ہمارا رویہ کیا ہے، جناب ام حبیبہ پاک بستر لگا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تو جب ابو سفیان گھر آئے تو ام حبیبہ نے بیٹھنے لگے تو کہنے لگی رک جا تھوڑا، بستر لپیٹ دیا۔ یہ آج کہتے ہیں نا جی یہ کہاں آ گیا، یہ کہاں آ گیا ادب، یہ ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ماؤں نے سکھایا ہے ادب۔ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ وہ بستر لپیٹ دیا جائے، باپ کو بیٹھنے نہ دیا جائے، لیکن مومنوں کی ماں نے بتایا دیکھو تو صحیح وہ بستر ہے کس کا، وہ بستر ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا جہاں استاد بیٹھتا تھا، استاد کی جگہ کو استعمال شاگرد نہیں کرتا تھا، استاد کرسی پہ ہوتا، سامنے والی چیئر پہ اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھتا تھا، چاہے وہ بھی اس وقت ٹیچنگ کے روم میں آ جائے، وہ کھڑا رہتا تھا۔ آپ وہ ادب کے تقاضے چلے گئے، اب تو ہمارے جو استاد کا تکیہ ہوتا ہے نا، اسے ہمارے بچوں نے فٹ بال بنایا ہوتا ہے، اور فٹ بال سے بھی بڑھ کر کچھ ایسے بھاگنے والے اگلے دن میں نے دیکھا کہ بجائے اسے فٹ بال بنانے کے ٹیک لگانے کے انہوں نے نیچے گدی بنائی ہوئی تھی۔ جب حیا کا دائرہ، یہ بالخصوص طلباء کے لیے، جب ادب اور حیا کا دائرہ، یہ دیکھو وہ ہے تو تکیہ ہی سرانہ ہی ہے، لیکن ہے میرے استاد کا۔ جب یہ احترام برقرار تھے تو اس وقت وہ علم کی اصل روح درمیان میں ذائقہ تھا۔ اب وہ درمیان میں سے ادب جب نکل گیا تو وہ علم کی اصل روح، ادب جب نکل گیا تو وہ بے ذائقہ سا علم ہو گیا۔ اسی لیے پہلے لوگ پرائمری پڑھے ہوئے اپنے بڑوں کو جھک کر احترام سے ملا کرتے تھے، حیا سے ملا کرتے تھے۔ آج ایم اے کی ہوا بچہ جو ہے اپنے باپ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ ام حبیبہ پاک مومنوں کی ماں نے بستر مبارک اٹھایا، ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا، باپ تھا نا، میں باپ آیا ہوں تو اس نے یہ کیا کیا، وہ تو سمجھے شاید کوئی اور چادر بچھانے لگی ہے نا۔ تو جب استفسار یعنی پوچھا،
آپ فرمانے لگی یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے، یہ بستر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور وہ پاک ہیں، تو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا، اسلام لے آئے تھے، تو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا اس لیے نجس ہے، تیری جہاں کہاں جرات، تو کہاں، تو کو جا، من کو جا، تو کہاں، یہ کہاں، اس لیے تو میرے نبی کے بستر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ادب جو ہے ان ماؤں کے گھرانوں سے ملا ہے، ادب ان ماؤں کے گھرانوں سے ملا ہے، عابدہ، زاہدہ اور رسول اللہ سے والہانہ محبت کرنے والی یہ عظیم خاتون۔ یہیں سے تھوڑا سا بندہ سمجھ لے نا جی، آج اپنا موجودہ حالات دیکھیں، ان کو دیکھیں، ایک بندے کو اس جرم کے اندر کہ محمد کا کلمہ کیوں پڑھا ہے، گھر سے نکل جا، جسے کہتے ہیں دیس نکالا دینا، گھر سے نکلنا پڑے، مشکل ہے یا نہیں؟ اور پھر دیار غیر کے اندر وہاں شور کا ایک ساتھ تھا وہ بھی چھوٹ جائے، ایک اکیلا دم، لیکن قربان جائیں عزم و استقلال کی پیکر بن کے پھر بھی اسلام پہ قائم رہیں، تو پھر نوازش بھی دیکھیں، جب اتنا عزم و استقلال ہوا تو پھر نوازش بھی اللہ کریم کی یہ ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا، اور قرب بھی وہ کہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرما دیا۔ حاضرین محترم، تو اس سے پتہ چلا جو دل سے عشق کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے اگر دور بھی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بہت دور ہوں، نہیں، وہ ان کے قرب میں بستا ہے، قرب میں بستا ہے۔ اور پھر کرم نوازیاں بھی، عنایات بھی کمال کی ہوتی ہیں۔ ام المومنین جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، آپ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وصال فرمایا اور مدینہ شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے دمشق میں یا شام کے اندر آپ کا وصال ہوا، وہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس مومنوں کی عظیم ماں جناب ام حبیبہ پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔